ہے، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، اعلیٰ اور ادنا یہاں سارے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب، دوست، وابستگان کلندر، سگان کلندر، غلامان اہل بیت یہاں موجود ہیں، سب کو خوش آمدید۔ یہاں ہمارے ساتھ جناب ملک فداء الرحمان صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ نوائے وقت کے معروف کالم نگار اور آئینہ اس بزم کے ادبی بزم ہے، اس کے بانی ہیں، اس کے سرپرست ہیں ملک فداء الرحمان صاحب۔ آپ سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں، اہل بیت پاک، اہل بیت اطہار، جناب سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور کلندر کے سامنے کھڑے ہو کر شان اہل بیت بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دمادم کلندر، دمادم کلندر، تیرا پیار میرا پیار، تیرا پیار میرا پیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر و مرشد سید محمود الحسن خاکی مستوار کلندر کے سٹیج پہ کھڑا ہوں۔ امام حسین کی محفل ہے، جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا اور کسی ولی اللہ کا حوالہ دے کر کہوں گا، اپنی طرف سے نہیں کہوں گا۔ چونکہ میرا تعارف جناب سٹیج سیکرٹری صاحب نے، طارق صاحب نے، میں نے ان جیسا سٹیج سیکرٹری نہیں دیکھا، بہت اچھا ماشاءاللہ یہ کرتے۔ انہوں نے اسلام آباد کے حوالے سے کرایا اور بلا شبہ اسلام آباد کا نام آتا ہے، فخر بھی ہوتا ہے، لیکن میں اسلام آباد کے متعلق جو کہتا ہوں کہ کتنا عجب شہر ہے اسلام آباد بھی، کتنا عجب شہر ہے اسلام آباد بھی۔ وہاں پر تو یزید بستے ہیں اور ابن زیاد بھی۔ مجھے فخر اس لیے وہاں ہوتا ہے کہ میں پیر میر علی شاہ کے شہر میں رہتا ہوں۔ مجھے فخر غرور اس لیے ہوتا ہے کہ میں بری امام سرکار کے پڑوس میں رہتا ہوں، اور پھر میرا فخر اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہاں رہ کے میں پیر سید محمود الحسن شاہ خاکی مستوار کلندر کی نظروں میں رہتا ہوں۔ اس وقت پیر صاحب، اس وقت میں اپنے دل میں کہتا ہوں، جب تم مجھے اپنا کہتے ہو اپنے پہ غرور آ جاتا ہے، چہرے پہ خوشی چھا جاتی ہے، آنکھوں میں سرور آ جاتا ہے۔ اسلام آباد میں رہنے کا میرا جو فخر ہے وہ پیر محمود الحسن شاہ خاکی ہیں۔ نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی۔ اور آگے کہتے ہیں، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ علامہ اقبال نے فرمایا، ان کا، چونکہ میں ان کو بہت بڑا ولی مانتا ہوں اور میں نے پہلے کہا ہے کہ میں ہر بات ولی کے حوالے سے کروں گا، انہوں نے کہا کہ قرآن اور حسین آج بھی مظلوم ہیں، وہ ثابت کرنے ہیں کہ وہ کیسے مظلوم ہیں۔ یہاں ایک بات میں پھر، چونکہ مجھے بڑا شدت سے احساس ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، سنی ہیں، شیعہ ہیں، سارے لوگ آئے ہوتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ منکر نکیر بھی آئے ہوتے ہیں، مختلف ایجنسیوں کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں بانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو مظلوم کس نے رکھا۔ میں علماء کرام کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں علماء کرام ولی اللہ کو مانتا ہوں، کیونکہ یہ علم کے سمندر ہے۔ لیکن دوسری طرف جناب طاہر القادری صاحب جیسے، اور ان کے
شاگردوں میں سے اور بہت سارے جو گدی نشینوں کے نظر میں علماء کرام ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ میرے الفاظ نوٹ کرنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں ان علماء کرام کو جو مجھ سے علم میں زیادہ ہے میں سلام کرتا ہوں، لیکن آج میں نے بات کرنی ہے علماء سو کی۔ آج اگر میں یہاں نہیں کروں گا تو میں منافقت کروں گا حسین کے سٹیج پر۔ میرے مذہب کو، میرے حسین کو، میرے قرآن کو اگر مظلوم رکھا تو علماء سو نے رکھا۔ انہی کے متعلق شاید علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ اقبال، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے بیچارے دو رکعت کے امام۔ آج چونکہ ولی کے دربار پہ ہوں، حسین کی بات ہوئی، حسین کے متعلق بہت کچھ کہا گیا۔ میں مسجدوں میں جاتا ہوں، جنت اور دوزخ کی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں، دائیں اور بائیں کی بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ جو نیکی کریں گے وہ دائیں طرف ہوں گے، جو برائیاں کریں گے وہ بائیں طرف ہوں گے۔ قرآن شاید شروع ہی ان لوگوں سے ہوا ہے، دائیں اور بائیں والوں سے۔ پہلی سورت قرآن شریف کی آپ دیکھیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے عدد بنتے ہیں 786۔ اللہ اور پنجتن پاک کے عدد بھی 786 ہے۔ قرآن اور ایک ہی چیز سے، ان کو جدا آپ حسین کو اور قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ اللہ اور پنجتن پاک کے، میں یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھ لیں، اللہ کے 66 عدد ہیں، مصطفیٰ کے 229 ہیں، فاطمۃ الزہرا کے 135 ہیں، علی کے 110 ہیں، حسن کے 118 ہیں، اور حسین کے 128 ہیں۔ شاید اسی لیے بیدم کی شاعر نے کہا تھا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اصل میں جو ہم دعا کرتے ہیں الحمد شریف میں پڑھتے ہیں، انعمت علیہم، وہ لوگ ہیں جو دائیں طرف کھڑے ہوں گے، غیر المغضوب جو بائیں طرف کھڑے ہوں گے۔ حسین کے چاہنے والے اس سے آگے کھڑے ہوں گے، نہ دائیں والوں میں ہوں گے نہ بائیں والوں میں ہوں گے۔ اور اس کا حوالہ کس نے دیا؟ قرآن پاک نے دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک مظلوم ہے، قرآن کے متعلق بتایا نہیں گیا، میں اس کی صورت کے حوالے سے بتاؤں گا۔ وہ اس سے ایک قدم آگے ہوں گے، کیونکہ حسین، میں نے پچھلی دفعہ یہاں جب ان کے الفاظ سے نکالا تھا این پہ، تو میں نے کہا تھا حسین نصیب والوں کا امام ہے۔ قرآن بھی پہلے کہتا ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، میں متقی لوگوں کے لیے ہوں، حسین بھی متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب میں نے جو ذکر کیا کہ ہمیں یہ علماء سو تیسرے گروپ کا نہیں بتاتے، وہ تیسرا گروپ کون ہے؟ وہ پیر محمود الحسن شاہ خاکی ہے، وہ ان کے مریدین ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ ان کا ذکر قرآن میں ہے، اور سورت واقعہ پارہ نمبر 27 الرحمن کے بعد یہ سورت ہے، اور آیت نمبر ہے 7، 8، 9، 10۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم لوگ 3 قسموں میں بٹ جاؤ گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابِ الْمَيْمَنَةِ، سو ایک دائیں جانب دوسرے بائیں جانب۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ قاری اصغر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی تلفظ میں غلطی ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ اور دوسرے جانب بائیں والے برے حال میں ہوں گے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، اور تیسرے سبقت لے جانے والے جو آگے کھڑے ہوں گے، جس کے متعلق مجھے مولوی نہیں بتاتا، مولوی 2 پہ آ کے رک جاتا ہے، دائیں اور بائیں پہ۔ وہ تیسرے والے پیر محمود الحسن شاہ خاکی ہیں۔ اور اولئک
उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग अल्लाह के करीब होंगे, यही लोग अल्लाह के दोस्त होंगे। आपने ये देखा होगा, मौलवी जब भी जिक्र करेगा जन्नत और दोज़ख का जिक्र करेगा, दोज़ख से डराएगा कि जी इतने हजार इतने लाख फरिश्ते आग जला रहे होंगे, सुर्ख होंगे, ये होगा। वो एक शायर साहब गए, वो हर जुम्मे के जुम्मे नमाज पढ़ते थे, जब भी गए तो मौलवी साहब दोज़ख से डरा रहे थे। उन्होंने कहा, ऐ शेख, दोज़ख से डराने की जरूरत ही क्या है, हम तो तेरी सूरत देख के डर जाते हैं। उन्होंने इतना डराया नमाजी को कि वो मौलवी की शक्ल से उन्हें खौफ आने लगा। लेकिन वली अल्लाह सिर्फ आपको अल्लाह की रहमतें बताते हैं, अल्लाह का कुर्ब बताते हैं। और वो जो एक तबका जिसका कुरान में मैंने जिक्र किया, आप सूरत वाक़िया घर जाकर पढ़ना, वो जो इन दोनों दाएं और बाएं वालों से आगे खड़े होंगे, उनमें आप लोग होंगे जो पीर महमूद शाह खाकी के हाथ पे बैत कर चुके होंगे। ये लजपाल लोग हैं, ये आपके हाथ पीछे छोड़ के नहीं जाएंगे। अब चूंकि मैं उलमाए सू की आज बात कर रहा हूं, तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं, इसलिए आज मैं कर रहा हूं कि ये हुसैन का स्टेज है और आज मुझसे मुनाफिकत नहीं होगी। ये सुल्तान बहू ने कहा है, सुल्तान अल आरफीन, आरफों के सुल्तान, उन्होंने कहा है, जेकर दीन इलम विच हुंदा तां सर नेज़े क्यों चढ़दे हूं, 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हूं, जे कुछ मुलाजा हजूर दा कर दे तां खैमे तंबू क्यों सड़दे हूं, जेकर मंदे बैत रसूली तां पानी क्यों बंद कर दे हूं, पर सादक दीन तना दा बहू जो सर कुर्बानी कर दे हूं। इसलिए उन्होंने इस तफरकाबाजी से आकर तंग आकर ये कहा था, न मैं सुन्नी न मैं शिया, मेरा दुआ तो दिल सड़या हो। उन्होंने मेरी वजह से नहीं कहा, उन्होंने इन उलमाए सू के जो फतूर थे मजहबों के अंदर, तफरकाबाजी के अंदर, वो उस वजह से कहा। आज चूंकि हुसैन की शहादत का मसला है, सबसे पहले सोचने की बात है कि हुसैन को क्या मजबूरी थी, क्यों इतना सब कुछ लुटा दिया। सबसे पहले ये सवाल उठता है और उसका बड़ा सादा सा जवाब है, गर ना हुसैन शहीद होते, गर ना हुसैन शहीद होते, आज घर घर यजीद होते। हम लोग आज भी जो बेवफा आदमी होता है, आप किसी पे एहसान करते हैं, रिश्तेदारों में, भाइयों में, दोस्तों में, जब वो आंखें फेर लेता है तो आप कहते हैं ये बड़ा बेदीद आदमी है, इसमें वफा नहीं है। वो वफा यजीद से चली है, बेवफाई। और आज लोग कहते हैं कि जो भी लोग बेदीद होते हैं असल में वो अंदर से यजीद होते हैं। यहां चूंकि बहुत सारी चीजें मैं कह चुका, इलामा इकबाल फरमाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन का उम्मत में वो दर्जा है जो कुरान पाक में सूरत अखलास का है। और कुरान की जिक्र मैं करना चाहता हूं। कुरान का हवाला मौलवी नहीं देता, वो पक्की रोटी और इस किस्म की किताबें पढ़ के अपने जुम्मे का खुतबा भुगता देते हैं। कुरान पढ़ के अगर वो हमें बताते, इन लोगों की शान बताते, ये अल्लाह के दोस्तों के मुतालिक बताते, तो कोई इनके दरबार से ना उठता, सब कुछ मिलता यहाँ पे। और अगले जान भी वो दाएं और बाएं वाले ग्रुप से ये 2 कदम आगे खड़े होते। कुरान के मुतालिक जो इलामा इकबाल ने फरमाया कि कुरान और हुसैन आज भी मजलूम है, कैसे है? कुरान अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, किताब कुरान समझने की